غامدی صاحب، نماز کا جو مقصد آپ نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ وہ لفظ زکوٰۃ ہی سے معلوم ہو جاتا ہے، یعنی تزکیہ جو دین کا مقصود ہے وہ آخری درجے میں اس سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں جن چیزوں کی محبت خدا سے دور کرتی ہے ان میں ایک مال بھی ہے۔ یہ ایک آلودگی ہے جو انسان کے نفس پر آ جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ دور کر دیتی ہے اور اس طرح آپ کو پاکیزہ بناتی ہے۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنایا جائے۔ اخلاقی وجود کو جو چیزیں آلودہ کرتی ہیں ان میں ایک مال کی محبت بھی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی، انفاق کی ترغیب دی گئی۔ تو جیسے ہی آپ انفاق کرتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں۔ مال اس لیے پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جو حق اس پر قائم ہوتا تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، اب یہ مال آپ کے لیے ایک جائز مال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو لوگ ٹیکس چھپاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بلیک منی ہے ان کے پاس، یعنی انہوں نے گویا سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے کچھ روپیہ اپنے یہاں رکھا ہوا ہے، یہ بلیک منی قرار پا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو رقم آپ نے اپنے پاس رکھی ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ اب سارا کا سارا روپیہ جس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے یہ طیب نہیں رہے گا، یہ پاکیزہ نہیں رہے گا۔ تو مال کو بھی یہ پاکیزہ بناتی ہے اور انسان کے نفس کو بھی پاکیزہ بناتی ہے۔ آپ انفاق کر کے دیکھیے، یہ خود آپ تجربہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب اپنا کمایا ہوا پیسہ آپ خدا کی راہ میں محض خدا کی خوشنودی کے لیے ریاست کو دیتے ہیں یا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں یا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو ایک پاکیزگی کا احساس ہے جو آپ کے باطن میں اتر جاتا ہے۔ پاکیزگی دین کا مقصود ہے اور یہ پاکیزگی آپ کے بدن میں بھی ہونی چاہیے، آپ کے خور و نوش میں بھی ہونی چاہیے اور آپ کے اخلاق میں بھی ہونی چاہیے۔